السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، اس سال پوری دنیا سے بہت سے مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بھارت سے بھی مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ادھر کورونا کی وجہ سے بہت سے لوگ چاہنے کے باوجود بھی حج کے لیے نہیں جا پا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس وقت ماحول سازگار کیے ہیں اور ماحول اچھا ہے، تو بہت سے حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہر طرح کی رکاوٹوں اور پریشانیوں سے اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ تو آئیے حج کے بارے میں فضیلت اور حج کے بارے میں ضروری مسائل آپ حضرات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے مختصر میں انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ حج کے بارے میں ضروری مسائل بھی معلوم ہو جائے، پھر انشاءاللہ اور کسی دن حج کے بارے میں اور بھی ویڈیو ڈالوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہاں جانے کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو شخص ناشکری کرے، انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو تمام جہان والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حج کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ اتاری ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص پر حج فرض ہو جائے اسے جلد سے جلد کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آئندہ کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف تک پہنچنے پر قدرت رکھتا ہو اور مال و دولت ہے، اس کے پاس جانے کی طاقت بھی ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، تو اس کے ہمیں یہ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر سکتا ہے یا عیسائی ہو کر مر سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر جس پر حج فرض ہے تو اسے جلدی سے جلدی کر لینا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں میرے یہاں گھر میں لڑکیوں کی شادی ہے، اس کو شادی پوری کر کے جائیں گے، یا پھر ریٹائر ہوں گے تب جائیں گے۔ اگر حج فرض ہو جائے تو آپ فوراً جائیے اور حج جو ہے کر لیجئے، اور جوانی میں اگر حج کریں گے تو الحمدللہ تب تو بہت اچھی بات ہے، اور جوانی ہی میں حج کرنا چاہیے تاکہ تمام ارکان کو، واجبات کو، اور جہاں جہاں زیارت کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے ہم کر سکیں۔ اس لیے اگر جوانی میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو قبول کر لے اور حج کر لے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص حج مبرور کر لیتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو حج مبرور جو ہے کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا حج نہ ہو۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ وہ حج شامل ہے حج مبرور کہ جس حج میں کوئی گناہ کا کام نہ کیے ہوں اس کو حج مبرور کہتے ہیں، کہ گناہ بھی نہ کیے ہوں اور اللہ کے پاس وہ حج قبول ہو جاوے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج میں خاص طور سے ایک بات کا خیال رکھے کہ حج حلال پیسے لگنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر سے پیسہ، حرام پیسہ کما کر اور پھر حج کرنے کے لیے گئے تو اس میں آپ کا حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوا اور ایک پرانی چادر پر حج فرمایا جس کی قیمت 4 درہم پر بھی نہ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج جو کرنا چاہیے وہ بالکل حلال پیسے سے کرنا چاہیے. لیکن آج کل جو ہے وہ حج کرنے والوں کے تعداد دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور لیکن وہ حرام پیسے سے بھی حج کر رہے ہیں یا کسی کا حق مارے ہوئے ہیں. تو دیکھیے اگر کسی کا حق آپ دبائے ہوئے ہیں یا بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں تو آپ اپنی بہن سے معافی مانگ کر یا ان کو آپ ان کا حق دے کر ہی حج میں جائیں، ورنہ بہت سخت پکڑ ہے. ان چیزوں کا ہم جو ہے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حلال پیسے کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک، کہ تیرا توشہ حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، اور تیرا حج مقبول اور گناہوں سے دور ہے، یعنی حج قبول ہو گیا اور گناہوں سے دور ہے. اس کے برخلاف جب کوئی شخص حرام اور مشتبہ مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے تو منادی کہتا ہے لبیک و سعدیک، تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ تیرا توشہ حرام، تیرا خرچہ حرام، اور تیرا حج غیر مقبول، یعنی حج تمہارا قبول نہیں ہوا اور موجب گناہ ہے، یعنی گناہ تم کو ہوگا، اس لیے حلال پیسے سے حج کرے. اب دیکھیے حج کے بارے میں ضروری مسائل آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ایسے تو حج میں بہت طرح کے مسائل ہے، انشاءاللہ کسی اور دن روشنی ڈالوں گا، لیکن جو ضروری چیز ہے اس کے بارے میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں. تو حج میں 3 چیزیں فرض ہے، اس کا خاص خیال رکھیے گا. حج میں 3 چیزیں فرض ہے، اگر وہ تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، حج ہوگا ہی نہیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ احرام باندھنا، یہ شرط ہے، بغیر احرام کے حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا. اس لیے احرام باندھنا یہ فرض ہے، شرط ہے، بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا. اب احرام کے حالت میں بھی بہت سے چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، انشاءاللہ کسی اور دن روشنی ڈالوں گا. تو احرام باندھنا یہ فرض ہو گیا. اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے، یعنی زوال کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفہ میں کسی وقت ٹھہرنا، چاہے 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، یہ رکن ہے، یعنی یہ بھی فرض ہے. 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، چاہے 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، تو یہ بھی فرض ہے، میدان کے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. اسی طریقے سے طواف زیارت کرنا، یہ طواف زیارت کرنا بھی جو ہے فرض ہے. اگر کوئی آدمی طواف زیارت نہیں کرتا ہے تو حج نہیں ہوگا، اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھے. ہاں جو عورت ناپاک ہے تو اس حالت میں وہ طواف زیارت نہیں کریں گی، ہاں پاک ہونے کے بعد وہ جو ہے طواف زیارت کریں گی. اسی طریقے سے حج میں واجبات ہے، تو واجبات اصلاً 6 ہے. اب احرام کے حالت میں بھی بہت سے واجبات ہیں، لیکن اصل جو واجبات ہے حج میں وہ 6 ہے. وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا، جس کا وقت جو ہے 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے. 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے. تو وقوف مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے دم دینا پڑتا ہے. نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، صفا مروہ کا چکر لگانا، سعی کرنا. نمبر 3 رمی جمار کرنا، یعنی کنکڑی مارنا. کنکڑی جو پتھر مارتے ہیں تو وہ 3 دن مارتے ہیں. پہلے دن تو صرف ایک ہی، لیکن تیسرے دن جو ہے تینوں جو ہے جمرات کی رمی کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. اسی طریقے سے نمبر 4 میں جو واجب ہے وہ حج تمتع والے کو اور حج قران والے کو دم شکر دینا، یعنی دم دینا.
حج تمتع والے کو اور حج قران والے کو، تو یہ بھی واجب ہے، وہاں پہ دم دیا جاتا ہے حج کرنے والے کو۔ نمبر 5 حلق یا قصر کرنا۔ حلق کہتے ہیں کہ بالکل گنجا بال کو بالکل صاف کر دینا، اور قصر کہتے ہیں کہ بال کو چھوٹا چھوٹا کرنا، تو یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے آفاقی کو طواف وداع کرنا، یعنی وہ لاسٹ میں طواف وداع کیا جاتا ہے، تو یہ واجب ہے۔ حج کے فرائض بھی بتا دیا اور واجب بھی بتا دیا۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا رمی جمار کرنا، یعنی وہ تینوں رمی کا یعنی پتھر جو مارتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج تمتع اور حج قران والے کو دم دینا۔ اسی طریقے سے حلق یا قصر کرنا یہ بھی واجب ہے، اور آفاقی والے کو طواف وداع کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے حج کی کچھ سنتیں ہیں، اس کو جلدی سے سن لیجئے۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 2 حج کے مہینوں میں احرام باندھنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 3 تلبیہ پڑھنا، تلبیہ کثرت سے پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 4 مفرد بالحج، آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ نمبر 5 طواف قدوم میں رمل کرنا، اگر اس میں نہ کر سکے طواف زیارت یا طواف وداع میں رمل کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 6 میں ہے طواف کرتے وقت بدن اور کپڑے کا نجاست حقیقیہ سے پاک صاف ہونا۔ نمبر 7 صفا و مروہ کی سعی کے دوران جو ہے میلین اخضرین کے درمیان دوڑنا، یہ مردوں کے لیے دوڑنا ہے، یعنی صفا و مروہ میں جو دوڑتے ہیں تو وہ مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 8 حجر اسود سے طواف شروع کرنا، جب طواف ہم شروع کریں گے تو حجر اسود سے، اور وہاں پہ ایک لائٹ لگی ہوئی رہتی ہے، گرین لائٹ۔ اسی طریقے سے نمبر 9 میں ہے امام کے 3 مقام پر خطبہ دینا، 7ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں، 9ویں کو عرفہ میں، اور 11ویں کو منی میں۔ نمبر 10 9ویں ذی الحجہ کے رات کو منی میں قیام کرنا، 9ویں ذی الحجہ کو رات میں منی ہی میں قیام کرنا۔ نمبر 11 9ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات جانا، یہ 11ویں ذی الحجہ کو۔ دیکھیے 9ویں ذی الحجہ کے رات کو منی میں قیام کرنا، اور 9ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات جانا، عرفات سے امام کے چلے جانے کے بعد نکلنا۔ اسی طریقے سے نمبر 13 میں عرفات میں غسل کرنا۔ نمبر 14 میں ہے ایام منی میں رات کو منی ہی رہنا، یعنی ایام منی میں رات کے وقت منی ہی میں رہنا۔ نمبر 15 تینوں جمرات کی رمی میں ترتیب باقی رکھنا، تو یہ جو ہے سنت ہے۔ تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، تاکہ یہ مختصر میں اصل چیزوں کو بتایا ہوں کہ کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، اور کیا سنتیں ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن یہ میں نے مختصر میں بتایا، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ آپ کے جان پہچان میں کوئی حج میں جانے والے ہو یا نہیں بھی جانے والے ہوں، تو آپ اس کو سنیے، تاکہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی قبول کرے گا، کبھی آپ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔